بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے اس نئے موضوع کا نام ہے نظریات صحابہ احادیث صحاح ستہ کی روشنی میں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام وہ عظیم المرتبت جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ وہ نفوس قدسیہ جن کی سیرت کا ہر پہلو درخشاں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاکیزہ صفات قرآن پاک میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے بیان فرمائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلامی تہذیب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اس عالمگیر تہذیب کے رہنما ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک شاہد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ترجمہ، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے، اور مزید فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو۔ وہ حضرات ایمان کی کسوٹی ہیں۔ نیز ترمذی شریف کی مستند معتبر حدیث نمبر 2641 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ گروہ حق پر ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے عقائد و اعمال کا پیروکار ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کوئی صحابہ کرام کی اعتقادی اور عملی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ تحقیق کی جانی چاہیے کہ صحابہ کرام کے عقائد و اعمال کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان کے متعلق کیا نظریات ہیں؟ تو بالیقین ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے وہی عقائد و نظریات رکھے جو عقائد و نظریات صحابہ کرام کے تھے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد و نظریات کیا تھے، یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور جتنے بھی حصے اس موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں ابتدا تا انتہا ضرور سماعت فرمائیے۔ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ ہجرت بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما کر اٹھے اور پوچھا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا، تو میں نے عرض کیا وقت ہو چکا ہے۔
تو ہم سورج ڈھلنے کے بعد چل پڑے اور دیکھا کہ پیچھے سراقہ بن مالک آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتطمت به فرسه الى بطنها ارى في جلد من الارض۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے دعا کی تو اس کا گھوڑا سخت زمین میں پیٹ تک دھنس گیا۔ تو یہ دیکھ کر سراقہ بن مالک نے کہا انی اراکما قد دعوتما علی فادعوا لی، میں جان گیا ہوں کہ یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، اب آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پیچھے آنے والوں کو واپس لوٹاؤں گا۔ فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، اور جو سراقہ بن مالک کو آنے والا ملتا تو سراقہ بن مالک کہتے میں اس طرف سے ہو آیا ہوں، ادھر کوئی نہیں، وہ سب کو واپس لوٹاتا رہا۔ محترم سامعین، یہ روایت بخاری شریف کے ریفرنس سے میں نے بیان کی ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو واقعہ ہجرت بیان کیا اس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ المکرمہ سے نکلے تو کفار قریش نے اعلان کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ بطور انعام پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ خبر پھیلتے پھیلتے سراقہ بن مالک تک پہنچی، تو سراقہ بن مالک وہ 100 اونٹوں کے لالچ میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں۔ جب قریب گئے تو آپ نے حدیث پاک سماعت کی، اور بہت سارے محدثین نے جو اس حوالے سے واقعہ ہجرت کے متعلق جو روایات بیان کی ان میں یہ صراحتاً موجود ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ معجزہ دیکھ کر دار اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں وہ کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ اب سراقہ بن مالک واپس جاتے ہیں، اور جو اس طرف آنے لگتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں کہ میں اس طرف سے ہو آیا ہوں، اس طرف کوئی بھی نہیں گیا۔ اب اس میں 2-3 باتیں ہیں غور طلب۔ ایک یہ کہ دیکھیں سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب تک درست نہیں تھی تو نور ایمان سے سراقہ بن مالک محروم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچ درست ہوئی تو اللہ نے ایمان کے نور سے سرفراز فرما دیا۔ اس لیے ہر مسلمان کی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق درست ہونی چاہیے۔ کیسے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو مقام، مرتبہ، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، فضائل و کمالات عطا کیے ہیں ان کو عقل کے ترازو میں تولنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ مسلمان کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات دیکھیں یہ سامنے آئی کہ ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے وہ سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع میں سراقہ بن مالک کو بلایا اور بلا کر آپ نے سونے کے کنگن پہنائے، اور ان کا بھی نظریہ دیکھیں کتنا ستھرا اور پاکیزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے سونا حلال کیا ہے، ان کے لیے حلال ہے، ورنہ مردوں کے لیے تو سونا حرام ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی سوچ تھی، یہی ان کا نظریہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ویسی سوچ عطا فرمائے، ویسے عقائد عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام کے تھے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت جلد اگلا حساب کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔